أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل رمضان دوسروں سے ہمدردی اور ان کے دکھ درد کے ازالے کا مہینہ ہے۔ استقبال کے معنی ہے کسی آنے والے کو خوش آمدید کہنا۔ اگر وہ محبوب ہے تو اس کے لیے دیدہ دل فراش راہ کرنا۔ عربی زبان کے اس کے لیے مرحبا بیکم کے کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ رجب کے معنی کشادگی کے ہیں اور کسی کو مرحبا بیکم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ہمارے دل میں بڑی کشادگی ہے، کوئی انقباض نہیں۔ کملی سار کے مہینوں میں رمضان ہی ایسا عظیم اور مرتبہ مہینہ ہے جس کی شان قرآن کریم میں بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خصوصی استقبالی خطبہ بھی منقول ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں ایک خصوصی خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مبارک مہینہ، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں میں قیام کو نفلی عبادت قرار دیا ہے۔ جو خوش نصیب اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی نفلی عبادت انجام دے گا تو اسے دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر ملے گا، اور جو اس مہینے میں کوئی فرض عبادت ادا کرے گا تو اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر اجر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ دوسروں سے ہمدردی اور ان کے دکھ درد کے ازالے کا مہینہ ہے۔ یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اور اس کے سبب اس کی گردن نار جہنم سے آزاد ہوگی، اور روزے دار کے اجر میں کسی کمی کے بغیر اسے اس کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی اتنی توفیق نہیں رکھتا کہ روزے دار کا روزہ افطار کرائے، تو کیا ایسے لوگ افطار کے اجر سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اجر اسے بھی ملے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی پلا کر ہی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایک ایسا جام پلائے گا کہ پھر وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ نزول رحمت کا سبب ہے، اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت کے لیے ہے، اور اس کا آخری عشرہ نار جہنم سے نجات کے لیے ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحت لوگوں یعنی خادمین اور ملازمین کے کام میں تخفیف کرے گا، یعنی کام ان کے لیے کم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے نار جہنم سے رہائی عطا فرما دے گا۔ رمضان کے فضائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جامع اور ایمان افروز خطبہ ہے۔ باہر کی دنیا کے بارے میں تو ہمیں زیادہ معلومات نہیں، لیکن ہمارے ہاں ماشاءاللہ استقبال رمضان کی محفلیں ہوتی ہیں۔ تو استقبال رمضان دراصل ایک وجدانی، روحانی اور باطنی کیفیت کا نام ہے۔ بس لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو نظریاتی اور عملی طور پر رمضان المبارک کی ان بے حساب نعمتوں اور اجر و ثواب کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے آمادہ کریں، بلکہ
دوسروں کو بھی راغب کریں تاکہ ایک اجتماعی کیفیت پیدا ہو اور روزہ رمضان المبارک کی بدنی و مالی عبادت ہمیں بار محروم نہ ہو بلکہ ان سے روحانی راحت نصیب ہو۔ یہ داخلی ترغیب و آمادگی جذبہ اخلاص و رضا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، یعنی قلب سے مراد گوشت کا وہ روتھڑا نہیں ہے جو انسانی جسم کی رگوں میں جگر سے حاصل ہونے والے پاک و صاف خون پمپ کرتا ہے، لیکن ایسے شواہد ملتے رہتے ہیں کہ تخلیق انسانی کی سنت جاریہ کے برعکس خال خال بعض بچوں کے سینے میں پیدائشی طور پر دو دل بھی ہوتے ہیں، بلکہ اس سے مراد قلب انسانی کے اندر خیر و شر کی ترغیبات اور میلانات کو اپنے اندر جذب کرنے کی وہ استطاعت ہے جو قدرت نے ہر انسان کے دل و دماغ میں پیدا کی ہے، اور خیر و شر کی یہ کشمکش جس طرح انسان کے وجود میں باہر کی دنیا میں ہمیشہ سے موجود چلی آ رہی ہے، اسی طرح یہ کشمکش انسانی وجود کے اندر بھی برپا ہے۔ باطل کی آندیاں چراغ مصطفیٰ کو گل کرنا چاہتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اپنے مومنوں سے پھونکے مار کر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، وہاں کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ دوسرے مقام پر فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، وہاں یہ کافر ناگوار ہوں۔ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دل میں کفر و ایمان، ہدایت اور گمراہی، اللہ کی محبت اور اس سے دوری، صدقہ و خیرات کر کے غریبوں سے ہمدردی کرنا اور سنگ دلانہ ذخیرہ اندوزی اور غیر فطری منافقہ اور استحصال غرض دو متضاد صفات جمع نہیں ہو سکتی۔ بدقسمتی سے ہم نفس روامہ اور نفس امارہ کو بیک وقت خوش رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کا نام دو عملی اور منافقت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے، صیاد بھی؟ ہم ہر چیز کا 2 نمبر ایڈیشن ایجاد کرنے کے ماہر ہیں۔ غریبوں اور ناداروں کے لیے افطار کا اہتمام کرنے کی بجائے ہم اسے امر کی عالی شان افطار پارٹیوں کے سماجی کلچر کو پروان چڑھایا اور اسے بااثر حرکوں میں سماجی روابط بڑھانے کا ذریعہ بنایا۔ ایک طرف مصنوعی قلت پیدا کر کے معاشرے کے نادار طبقات پر رمضان میں غیر معمولی مہنگائی کا عذاب مسلط کرنا، اور دوسری طرف غریب پروری کے اظہار کے لیے چوراہوں اور فٹ پاتھوں پر دسترخواں سجانا۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ قتل ناحق اور فساد بھی مذہبی عنوان سے کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے خطبے میں الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع پڑھا جاتا ہے۔ گزشتہ سال کی ایک خطیب نے اس کے بابند دریافت کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ شریعت میں اس کا کوئی اصل نہیں، نہ ہی قرآن سے یہ شعار ثابت ہیں۔ انہوں نے کہا، ہمارا اسلامیہ اور مقتدی کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کے خطبے میں پڑھ ہوگا۔ میں نے کہا، دور، امام تو دینی رہنما ہوتا ہے، غلام آپ نے کب سے یہ شعار بنا لیا؟ ایک کمیٹی کا غلامی کا یہ عالم ہے کہ تو جہاں مذہبی غلامی آ جائے وہاں مذہبی آزادی کا تصور کیسے ممکن ہے؟ مزید یہ کہ ناطقوں حضرات کو بھی ایک نیا عنوان ہاتھ آ گیا ہے کہ آج رمضان کی الوداع ہے کے عنوان سے ذکر امیز لہجے میں اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور لوگ 4 آنسو بہا کر رمضان کے حقوق سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سارے لوگوں کی جانب سے توبہ کا یہ فریضہ بھی
نعت خواہ حضرات انجام دیتے ہیں۔ یہ مذہبی عقیدت اور جذبات کا کاروباری استعمال ہے۔ ہر غرض استقبال رمضان تو حدیث سے ثابت ہے، اور اس کی حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان مبارک کی برکت کو اپنے دامن ایمان اور عمل میں سمیٹنے کا ایک مزاج اور ماحول پیدا ہو، کیونکہ جب دلوں کی زمین زرخیز ہوگی قبول حق کے لیے، اس میں نرمی اور لطافت پیدا ہوگی تو ایمان دل میں جڑ پکڑے گا، اور ہمارے اعمال خیر سے برگ و بار پیدا ہوں گے، اور شجر ایمان ثمر آور اور بر آور ہوگا۔ پھر جب عید الفطر کے چاند کا اعلان ہوتا ہے تو سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور یکدم میلاد برپا ہوتا ہے۔ لگتا نہیں کہ ابھی بھی رمضان کا پورا نور مہینہ گزرا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں جو کیفیت طاری تھی وہ عارضی میک اپ کی طرح تھی، جس کے اترنے میں کوئی دیر نہیں لگی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان کی آخری شب میری امت کی بخشش کا فیصلہ ہوگا۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن جب کوئی محنت کرنے والا محنت کرتا ہے اور اپنی ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے تو وہ پورے اجر کا حقدار ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مومن کو شب عید اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنے اور بخشش طلب کرنے میں گزارنی چاہیے۔